بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے تاریخ پنجاب گزشتہ کچھ دنوں سے جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ پنجاب کا ذکر ہو اور لاہور کا ذکر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں، اور جب لاہور کا ذکر ہو تو سید حجویر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر خیر نہ ہو تو یہ بھی مناسب نہیں۔ اور اب حضرت علی بن عثمان الحجویری علی الرحمہ کا عرس جو ہے وہ 3 روزہ عرس کی تقریبات بھی وہ گزشتہ رات ختم ہوئی ہیں، تو تقریباً پورے ملک سے عوام جو ہے وہ ان کی محبت میں کھنچی چلی آتی ہے۔ اور پنجاب کی دھرتی، میں تاریخ پنجاب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو تاریخ پنجاب میں جو پنجاب کی دھرتی کو اسلام کے نور سے منور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا ذریعہ اور سبب جو بنے انہیں داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں۔ آپ غزنی سے تشریف لائے اور راوی کے کنارے آپ بیٹھے اور اسلام کا جو ہے وہ آپ نے پرچار کیا، اور اسلام کا پرچم پنجاب میں جو ہے وہ آپ نے بلند کیا اور جھنڈے گاڑ دیے۔ اسی لیے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال علی الرحمہ نے فرمایا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ کہ اقبال کہتے ہیں کہ پنجاب کی جو بنجر زمین تھی، کفر اور شرک کا دورہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ علی حجویری کے قدموں کا صدقہ، پنجاب کی دھرتی پہ علی حجویری کے قدم لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو جو ہے پنجاب کی دھرتی کو زندہ کر دیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ دورہ ہوا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ صبح ما از مہر او تابندہ گشت، کہ ہماری صبح جو ہے وہ علی حجویری کے آفتاب سے منور ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی۔ کرتا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے، کیونکہ خالق کائنات نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، جناب آدم سے لے کے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، اور میرے اور آپ کے آقا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب جو ہے وہ نبوت کا جو ہے دروازہ بالکل بند ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو ہے وہ بے آسرا نہیں چھوڑا، اور انبیاء کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کا جو ہے وہ سلسلہ وہ شروع کیا، اور اولیاء کاملین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مخلوق کی رشد و ہدایت کا جو ہے وہ سبب اور ذریعہ بنتے رہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے محمد علی مرزا جیسے، وہ کہتے ہیں کہ علی حجویری کا صرف ایک تعارف ہے کہ وہ کشف المحجوب، تو اگر وہ کتاب ختم ہو جائے تو علی حجویری کا جو ہے وہ دنیا سے تعارف ختم ہو جائے۔ تو میں ایسے عقل کے اندھوں سے کہتا ہوں کہ علی حجویری کی جو قبر ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ کا تعارف ہے، کہ مخلوق جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مخلوق کھنچی چلی آتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ لنگر بھی جاری ہے اور دعا ذکر اذکار بھی جاری ہے۔ تو اپنے کسی 100 200 300 سال پرانے اپنے آباء و اجداد کی قبر پہ جو ہے وہ اس طرح رونق لگا کے دکھا تو میں تمہیں مانوں۔ یہ قبروں پہ دیے ایسے نہیں جلتے، یہ لوگ قبروں پہ کھنچے، یہ درباروں پہ کھنچے ایسے ہی نہیں چلے آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں جس کی محبت ڈالتا ہے تو پھر عوام جو ہے، ہر خاص و عام جو ہے وہ ان کے در کا فقیر بن کے ان کے در پہ حاضری دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خود ساختہ، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اور انہوں نے اسلام
اور دین متین کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس دنیا میں یہ صلہ دیتا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ ان کے در کی طرف کھنچی چلی آتی ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے مخلوق کی جو ہے وہ دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اسی ایسے ہی مخلوق خدا جو ہے وہ علی حجویری داتا گنج بخش کے جو ہے وہ نعرے نہیں مارتی، انہوں نے جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں اور پنجاب کی دھرتی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا گاڑا ہے، تو اسی لیے مخلوق جو ہے وہ ان کے در پہ کھنچی چلی آتی ہے۔ میرا تعلق چونکہ ایک گجر خاندان سے ہے اور ہماری ویسے بھی داتا گنج بخش علی حجویری سے جو ہے وہ ایک الفت اور محبت کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے کہ جب آپ پنجاب کی دھرتی پہ سب سے پہلا جو خاندان اور قبیلہ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے مشرف با اسلام ہوا، وہ جو ہے وہ گجروں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کے حق پہ، آپ کے دست حق پرست پہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کو وہ جو ہے وہ مختلف وہ تواریخ میں یہ موجود ہے کہ ایک گجر خاتون جو ہے وہ دودھ لے کے جا رہی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مہمان موجود تھے، آپ نے کہا یہ کہ دودھ مجھے یہ دے دو، میں اپنے مہمانوں کی خدمت کر لوں۔ اس نے کہا کہ پنجاب کا جو گورنر ہے راجو، وہ ایک جادوگر بھی ہے، وہ جو ہے وہ ہم اگر اس کو یہ دودھ جگہ ٹیکس کے طور پہ اگر نہ دیں تو وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ ہمارے جانوروں کے بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ تھنوں میں سوکھ جاتا ہے اور بھینسیں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ آپ جو ہے یہ دودھ مجھے فروخت کر کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ کی بھینسیں جو ہیں وہ زیادہ دودھ دیں گی۔ تو اس خاتون نے جو ہے وہ دودھ جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے اپنے مہمانوں کو پیش کیا، اور وہ خاتون گھر چلی گئی۔ اگلے دن جب بھینسوں کا دودھ دھونے بیٹھی تو جو ہے وہ گھر میں جتنے جو ہے برتن تھے وہ سارے بھر گئے، دودھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا گجروں میں، اور گجر جو ہے وہ جوک در جوک آپ کی خدمت میں دودھ لے کے جو ہے وہ پیش ہونا شروع ہو گئے، اور یہ جو ہے وہ تقریباً 1000 سال سے یہ ایک رسم جو ہے وہ چلی آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ گجر جو ہے وہ پورے پنجاب سے آپ کی خدمت میں دودھ کا نذرانہ وہ پیش کرتے ہیں، اور خالص دودھ کی وہاں پہ جو ہے وہ سبیل لگائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ آپ سے عقیدت اور محبت ہے، اور خاک پنجاب جو ہے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ اقبال آگے فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔